بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عرفان اور آج کا جو میرا پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج میرے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جو بلوچستان کی جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بلوچستان کا نوجوان کیا چاہتا ہے، وہ کس نیریٹو کے ساتھ ہے، اس کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے بلوچستان میں جو سینسٹیو ایشوز ہیں جن کے اوپر بہت ہی کم لوگ شاید کھل کے بات کر سکتے ہیں، یہ ان میں سے ایک ہیں جن سے ہم یہ جانیں گے کہ مسنگ پرسن کا جو کیس ہے بلوچستان میں وہ کیا ہے. اس وقت جو ایک عام بلوچ کا جینوسائیڈ دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے ہو رہا ہے اس کے خلاف بہت منظم آوازیں کیوں نہیں اٹھ رہی، کیا خوف ہے. اور جس طرح پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستانی بلوچستان کے اندر شہید ہو رہے ہیں، جو پاکستان کی بات کر رہے ہیں، ان کے گھروں پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، ان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، تو ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اور دیگر چند اہم پوائنٹس ہیں وہ بھی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ بابر خجک صاحب موجود ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بابر بھائی، آغاز یہیں سے کریں گے کہ پچھلے کچھ دنوں سے مہینوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی بات کر رہے ہیں، جو پیٹریاٹ ہیں، جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک مائنڈ سیٹ کی طرف سے اور ان کو قتل کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے. یہ کیا کہانی ہے اور اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. ڈاکٹر صاحب، اس کے پیچھے جو ہے وہ تمام ملک دشمن عناصر ہیں، وہ تمام ملک دشمن لوگ ہیں جو پاکستان کی ترقی سے اور بالخصوص بلوچستان کی ترقی سے اور بلوچستان کے نوجوان کی ترقی سے جو ہے وہ خوفزدہ ہیں. اور یہ جو ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ سیاسی لوگ بھی کچھ جو خود کو سیاسی دکھاتے ہیں لیکن اصل میں وہ سیاسی نہیں، وہ جو ہے سیاسی دہشت گرد ہیں. اور وہ تنظیمیں لائک ایز بی ایل اے، بی ایل ایف، بی آر اے اور دیگر تنظیمیں وہ جو ہیں ان کے پیچھے ملوث ہیں. اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے آقاؤں کو دکھا سکے کہ کوئی پاکستان کی بھی بات کرنے والا ہے یا پاکستان کا جھنڈا سر بلند کرنے والا ہے. وہ پوری دنیا کو یہ نیریٹو یہ دکھا رہے ہیں کہ بلوچستان کا نیریٹو یہ ہے کہ وہ پاکستان سے علیحدگی چاہتا ہے. تو اس طرح کے جو بھی پاکستان پرست لوگ ہیں ان کو جو ہے یا مخبر کے نام پر یا ڈیتھ اسکواڈ کے نام پر جو ہے شہید کیا جاتا ہے. تو یہی بات ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو بندوق سے اتنا ڈرا دیا جائے کہ وہ خوف سے قومی پرچم نہ تھامیں یا پاکستان کی بات نہ کریں. تو اس وقت جو نام میں چند آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کتنے ایسے نوٹیبلز ہیں یا لوگ ہیں، ظاہر سب تو آپ کو ابھی نہیں یاد ہوں گے لیکن اگر آپ کو فنگر ٹپس پہ چند نام یاد ہوں جو بی ایل اے کی دہشت گردی کا شکار ہوئے یا بی ایل ایف کی دہشت گردی کا شکار ہوئے، تو پھر ہم ایک اور آگے ایک اہم سوال کی طرف آئیں. جی دیکھیں، آپ مطلب ابھی اتنے نام ہیں کہ وہ واقعی کے وہ نام یاد بھی نہیں رہ سکتے. یہ جو ہے یہ ابھی سے نہیں بلکہ یہ 2006 سے جو ہے یہ اس طرح کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جب شہید قدوس مینگل کو شہید کیا گیا اس سے پہلے میر شفیق مینگل کو کون جانتا تھا؟ اگر آپ دیکھیں گے شہید اکمل رحسانی کو شہید کیا گیا. اب شہید اکمل رحسانی کو کیوں شہید کیا گیا؟ بی ایل اے نے تھریٹ دیا کہ جو ایک فٹ بال کا ٹورنامنٹ تھا اس کا مہمان خاص کوئی نہ ہو. اب اگر وہ مہمان خاص ہوئے اور ان کو جو ہے وہ انہی بلوچ نوجوانوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، ان میں انعامات تقسیم کر رہے تھے، ان کی مالی مدد کر رہے تھے، ان کے جو ہے ٹیلنٹ کو پرموٹ کر رہے تھے، لیکن بی ایل اے یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں کوئی اس طرح سافٹ امیج ہو. اور وہ جو ہے انہوں نے جب ٹارگیٹ کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کو ہی الٹا جو ہے ان پر الزام لگانے لگے کہ یہ جو ہے ڈیتھ اسکواڈ ہے، یہ حکومتی نمائندے، یہ اس طرح ہے. اب بھائی آپ جب ایک کھیل کے میدان کو بھی دہشت گردانہ کزنز کو شہید کیا گیا اور پھر سینکڑوں سیاسی آواز اٹھائی تو ان پر بھی ڈیتھ اسکواڈ کا نام رکھا گیا. اسی طرح اب ریسنٹلی مطلب آپ واقعات دیکھیں کہ یہاں تک کہ اب پاگلوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. اب ریسنٹلی سریاب میں ایک پاگل جو اپنا غوث شاوانی ان کو شہید کیا گیا. وہ اہل علاقہ پورا سریاب جانتا ہے کہ وہ پاگل تھا. انہیں جو ہے انہیں یہ کہا گیا کہ یہ جی ایجنسی کا جو ہے بندہ تھا. نوشکی میں پاگل کو شہید کیا گیا. اب میر زیب کمرانی کو ریسنٹلی شہید کیا گیا. اس کے گھر پر صرف پاکستان کا پرچم لگا ہوا ہوتا تھا. اسے اس وجہ سے شہید کیا گیا کہ اس کے گھر پر پاکستان کا پرچم کیوں لگا ہوا ہے. اچھا، خوف پہلے اور باقی لوگ جو ہے اس چیز سے پیچھے ہٹے. پاکستان بلوچستان کی یوتھ، بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ
پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جان قربان کر رہے ہیں. اب ریسنٹلی ایک سپروائزر کو جو ایف سی کے تھرو لازماً یہ کھمبوں کی اور اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، تو اس میں جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ٹاورز ہیں، موبائل ٹاورز وغیرہ، اس میں چوکیدار ہوتے ہیں. تو ان کا ایک سپروائزر تھا سراج جتوئی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 20 کوئی چوکیدار تھے، 20 چوکیدار کے اوپر ایک سپروائزر تھا. جی اس کی تصویریں لازماً ایف سی وہاں پر جاتی تھی، وہاں پر مطلب چیک اینڈ بیلنس رکھتی تھی، اور اس کو جو ہے اٹھا کر اسے جو ہے وہ ڈیتھ اسکواڈ اور مخبر بنا کر اس کی جو ہے وہ ویڈیو جاری کر دی ہے. بھائی وہ ویڈیو میں اب ان کی اپنی ویڈیو دیکھیں جو بی ایل اے اپنے پیج سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی کرنل وقاص تھا، فلاں کرنل تھا، فلاں بریگیڈیئر تھا، بالکل میں ان کے ساتھ کام کرتا. تو وہ یہ تو نہیں بتا رہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے میں جا کر جو ہے کوئی آپریشن کرتا تھا، ان کے کہنے پر میں فلاں بندے کو ٹاورز کی لک آفٹر کرتے تھے، اور انہیں جو ہے ڈیتھ اسکواڈ بنا کر شہید کر دیا گیا. اسی طرح مطلب بہت سے ایسے واقعات ہیں. آپ ایک احاب میں ایک گھر پر جو ہے وہ پاکستانی پرچم لگا ہوا تھا، اس گھر میں جو ہے دستی بم حملہ کر دیا گیا. اس میں جو ہے ایک چھوٹے معصوم بچے کی جو ہے وہ دونوں آنکھیں چلی گئی. تو یہ اسی طرح ان کا جو ایک خوف پیدا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ اکثر ہم دیکھتے ہیں ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے بلوچ جینوسائیڈ. تو آپ کے خیال سے بینگ اے لوکل ریپرزینٹیٹیو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچ جینوسائیڈ میں اس وقت کون ملوث ہے؟ جی دیکھیں، بلوچ جینوسائیڈ کا وہی چلا رہے ہیں ٹرینڈ جو خود میرے خیال میں انہی لوگوں کی جو ہے سپورٹ پرموٹ یا ان کے نیریٹو کو پرموٹ کر رہے ہیں جو بلوچ جینوسائیڈ کی طرف لوگوں کو لے جا رہے ہیں، بلکہ بلوچ قوم کو پوری کو لے جا رہے ہیں. اب جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ بلوچ نہیں، وہ بھی بلوچ ہیں. اور جو جن کو مخبر اعلیٰ کار ڈیتھ اسکواڈ کے نام پر جو ہے قتل کیا جا رہا ہے، وہ بھی بلوچ ہیں. اور بلوچستان میں اب کیا کتنے ہوں گے؟ آپ جو یہ فدائی کا جو اب نیا ٹرینڈ بی ایل اے کی طرف سے سٹارٹ ہوا ہے، 700 ہوں گے، 500 ہوں گے، 600 ہوں گے، 1000 ہوں گے، 700 حملے ہوں گے. کیا پاکستان کی اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ ان 700 حملوں سے جو ہے وہ پاکستان ٹوٹ جائے گا؟ کیا پاکستان کی اسٹیٹ اتنی کمزور ہے؟ آپ فار ایگزامپل آپ 50,000 گوریلا کمانڈر لگا لیں، 50,000 لوگ ہیں، 1.5 کروڑ آبادی ہے بلوچستان کی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں مر کون رہا ہے؟ اس میں وہی بلوچ مر رہا ہے جن کے لیے جو ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم آواز اٹھا رہے ہیں. تو انہیں آپ کے خیال سے بلوچ جینوسائیڈ کرنے والی بھی یہی تنظیمیں جو خود کو کہتی ہیں کہ ہم بلوچوں کے لیے لڑ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی تنظیم ہے. آپ مطلب دیکھیں نا، جو محترمہ ہیں وہ جو اس کو لیڈ کر رہی ہیں، وہ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں کہ جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، وہ ہمیشہ ریاست کے اوپر الزام لگاتی ہے، وہ مارنگ بلوچ صاحبہ، وہ اس چیز پر، ہاں وہ اس چیز پر میں باقاعدہ انہیں میں چیلنج کرتا ہوں، وہ قسم اٹھا لے کہ اس ٹائم جب ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی، کیا بی ایل ایف اور بی ایل اے کی جو ہے وہ آپس میں کانفلکٹ نہیں چل رہی تھی؟ تو یعنی آپ کے خیال سے ان کے اپنے کانفلکٹ کی وجہ سے غفار لنگو مارے گئے؟ جی بالکل، ان کے اپنے کلیشز ہیں. یہ جب ان کی اپنی اسپیسز ہوتی ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ان کے جو لوگ ہیں جو اسپیسز کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، وہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو جو ہے وہ مطلب مانتے ہیں کہ بھائی اس طرح کانفلکٹ ہے. ابھی تک کانفلکٹ ہے. ابھی بی ایل اے آزاد، بی ایل اے جی این گروپ، یہ کیا ہے؟ یہ ان کا اپنا کانفلکٹ ہے. یہ آپس میں ان کے بندے مر رہے ہیں، کے خلاف مسلح کاروائیاں بھی کرتے ہیں، مارتے ہیں. بہت ساری مسلح کاروائیاں ہمیشہ ہوئی ہیں، تاریخ آپ دیکھ لیں، یہ ہوتی ہوئی آ رہی ہیں. لیکن جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو یہ بلوچ جینوسائیڈ والا جو ٹرینڈ چلا رہی ہیں، جو یہ تنظیم ہے، جو وہ چادر چار دیواری کی پامالی اور چیزوں کو کہتی ہے. ابھی ریسنٹلی سراج کو جو ہے ان کے گھر میں 50 بندے جو ہے ان کی خاتونیں، ان کی عورتیں جو ہیں وہ سوئی ہوئی تھی. اب آپ پتہ ہے نیند جو ہے وہ موت کی مثال ہوتی ہے، تو وہ کس حالت میں سوئی ہوئی تھی، کس طرح سوئی ہوئی تھی. ان کے گھر میں جو ہے چادر چار دیواری وہ نہیں تھی. ڈاکٹر علی جان جن کو تربت میں شہید کیا گیا، ان کی جو ہے وہ بہو کو جو ہے وہ وہاں پر گولی لگی. کیا یہ چادر چار دیواری نہیں ہے؟ یہ واقعات سارے یہ بی ایل ایف انہوں نے باقاعدہ قبول کیا ہے. انہوں نے اپنے ہی مطلب آفیشیل پیجز پر جو ہے انہوں نے قبول کیا ہے. آپ کے جو ہے یہ مشقے میں جو ہے 3 خواتین کو شہید کیا گیا. یہ بلوچ جینوسائیڈ نہیں ہے؟ اس پر کون بات کرے گا؟ اس پر ایک بیان تک بھی نہیں دیا گیا. اب ریسنٹلی بلوچ جینوسائیڈ کی آپ بات کرتے ہیں. 15 سال کا ایک بچہ ہے، وہ سروس پر کام کرتا ہے، 200 روپے اس کی مزدوری ہے. بی ایل اے اور بی ایل ایف وہاں پر ایک کاروائی کرتی ہے، کسی ایک شخص کو جو ہے وہاں پر شہید کیا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک بچہ اسے بھی مطلب شہید کیا جاتا ہے. اس پر جو ہے یہ تنظیم کیوں مذمت نہیں کرتی؟
اب یہ انہوں نے تو وہ بات کی ہوئی ہے کہ بھائی ہم جو ہے ایف سی کے عملوں کی مذمت نہیں کریں گے, ہم فلاں کے عملوں کی مذمت نہیں کریں گے. کیا یہ میری مذمت سے جو ہے یہ ہمیشہ ان کے انٹرویوز میں جو ہے وہ جذباتی ہو جاتی ہیں کہ میں مذمت کروں گی, یہ نہیں ہوں گے, میں مذمت کروں گی, وہ نہیں ہوں. ہاں, آپ اس کی مذمت نہیں کریں, آپ اس بچے کی تو مذمت کرتی, آپ ایک ٹویٹ کر دیتی, آپ نے وہ ٹویٹ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک, آخر کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ ذرا بڑا سینسٹیو باتیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جو یوتھ ہے, آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو چیزوں کا اندازہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بی وائی سی ہے, مارنگ بلوچ جس کو لیڈ کر رہی ہیں, بھی ان کا پھر جلسہ بھی ہے ایک, اس کا اس وقت بی ایل اے, بی ایل ایف یا کسی اور عسکری گروہ کے ساتھ کوئی نیکسس ہے, یا یہ انڈر دی ٹیبل مل کے کام کر رہے ہیں, یا مارنگ الگ ہیں اور وہ الگ ہیں؟ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیے. دیکھیں, مارنگ صاحبہ جو ہے وہ سیاسی ایک نیریٹو بلڈ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. پہلے جو ہے ان کو کوئی پوسٹنگز چاہیے تھی ریاست سے, جو کہ ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی, اور وہ ان کو جو چیزیں تھی, جو مفادات تھے, وہ نہیں مل سکے. اور پہلے جو ہے ان کا رہن سہن 2019 سے آپ دیکھیں, مطلب کیونکہ بلوچستان چھوٹا ہے, بی ایم سی میں وہ ہوتی تھی, ان کی ڈریسنگ کیا تھی, ان کی چیزیں کیا تھی, یہ مطلب ان کا ذاتی معاملہ تھا. لیکن ابھی وہ کیا ہے, دیکھیں اس میں جو ہے وہ 110% میں کہوں گا کہ وہ ملوث ہیں, وہ سیاسی ایک, ہاں, اب وہ آتی ہیں, وہ اس چیز کو ریاست کے اس چیز کو جو ہے وہ کلک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جس سے ریاست ریئیکٹ کرے. اب جب ریاست ریئیکٹ کرتی ہیں تو انہوں نے جو ہے وہ خواتین کو آگے کیا ہوتا ہے, وکٹم کارڈ پلے کیا ہوتا ہے. ہمارے وہاں پر بلوچستان میں چند رسم و رواج ہیں, اس پر جو ہے جذبات ہیں, ہر ایک بندے کی جذبات, وہ دوسرے سائڈ کو نہیں دیکھتا, وہ صرف اسی سائڈ کو, اسی ایک ویڈیو کا جو ہے آج کل موبائل ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے, ہم وہ چیز دکھاتے ہیں جو مطلب وہ ایک دل کی جو ہے اس رگ کو ٹچ کرے, جس سے جو ہے ہمیں سمپیتی ملے, جذباتی ہوں. تو یہ جذباتی کر رہی ہے عوام کو, اور عام بلوچ, عام بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ شاید ریاست ظلم کر رہی ہے, اور وہی بندہ جو ہے اسے ایک ایسے سمجھے کہ سائیکولوجیکل وار ہے, اور وہ اسی سے جو ہے وہ سافٹ امیج ان کی بن رہی ہے, برین واش ہو کر. پہلا اسٹیپ جو ہے ان کا مارنگ کی بی وائی سی سے, یہ ایک نیریٹو بناتی ہیں کسی ایک عام نوجوان کو کنونس کرنا کہ وہ دہشت گردی کی طرف جائے, اس کا مائنڈ سیٹ بنانے میں بی وائی سی اپنا کردار ہے. جی بالکل, وہ اپنے جلسوں میں کہہ رہی ہیں, اپنے مطلب جو ان کا سرکل لگتا ہے اس میں وہ مطلب ایک آپ کہیں کہ دبے الفاظوں میں, کہیں جو ہے یہاں پر کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ہماری ریکارڈنگ کر لے, وہ دبے الفاظوں میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا جو ہے اب ریاست کے ساتھ جو ہے بندوق پر بات ہوگی, ریاست کے ساتھ ہمارا کوئی بھی مطلب مطالبہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں بناتے ہیں نیریٹو, اگر وہ کہتے ہیں کہ چلے ہم ان کے ساتھ ہمارا کوئی نیکسس نہیں ہے, ہمارا ان کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے, تو مارنگ آئے, ان کے جو اقدامات ہیں ان کی مذمت کریں, مذمت ان کے سر چلیں, ان کے اقدامات کی بھی ڈاکٹر صاحب مذمت نہ کریں, وہ آئیں ٹیبل پر بیٹھیں, وہ کبھی بھی ٹیبل پر نہیں بیٹھے. میں چیلنج دیتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اسے ٹیبل پر مطلب بٹھا کر ان سے بات چیت کریں. سارے مسنگ پرسنس کی جتنے کی ان کی لسٹ ہے نا, مطلب آپ ان کو کہیں کہ یہ سارے مسنگ پرسن لے لیں, لیکن مارنگ واللہ کے راضی ہو. اس کا مقصد ہی کچھ اور ہے, اس کا مقصد قطن مسنگ پرسن نہیں ہو, اس کا مقصد قطن بلوچ جینوسائیڈ نہیں ہے, اس کا مقصد قطن بلوچستان کی بہتری نہیں ہے, اس کا مقصد جو باہر بیٹھے جو لوگ ہیں, جو بالخصوص سی پیک, بالخصوص ریکوڈیک, بالخصوص بلوچستان کی ترقی, بلوچستان کی بہتری, بلوچستان کے امن, اس کا مقصد یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو جو ہے پوری دنیا میں اس طرح پیش کرنا, پوری دنیا میں اس طرح دکھانا کہ یہ بالکل جو ہے بلوچ عوام جو ہے ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ دستبردار, مطلب ریاست کے اگینسٹ کھڑی ہوئی. چیز میں آپ سے مارنگ بلوچ کے بارے میں, کیونکہ آپ ان کو پرانا جانتے ہیں جی, اور ان کی جو اس وقت ایک ویڈیو پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ چندہ کر رہے تھے ایک دو جگہوں پہ. بالکل, آپ کے پاس کیا معلومات ہیں, کیا ان کی جو فنڈنگ ہے وہ انڈیجینئس ہے, یہ خود سے جمع کرتے ہیں, یا ان کو باہر سے پیسہ آتا ہے, کوئی ہربیار گروپ دیتا ہے, برامداغ دیتا ہے, کوئی اور دیتا ہے, یا یہ خود سے کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے جلسے, اتنے بڑے بڑے قافلے, گاڑیاں, یہ چیزیں کیسے چل پاتی ہیں؟ یا کوئی بلوچستان کا کوئی پولیٹیکل فیس ہے جو انڈر دی ٹیبل ان کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی قبائلی لیڈر ہے, کیسے یہ اتنی بڑی ماس موومنٹ کو چلا پاتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ہے بدقسمتی سے یہ مطلب یہ جو انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی گئی ہے, یہ مطلب ایک دنیا کو دکھانے کے لیے,
ان کے جو ہیں بائر بیٹھے وہ پیسے جب بھیجتے ہیں $200 کے، $300، $400، مطلب ایک چھوٹی سی اماؤنٹ بھیجتے ہیں لیکن مختلف لوگوں کو بھیجتے ہیں. بھائی ہمارے تو گھر کے لیے آیا، اور وہ $200-300 اب اس پر جو ہے ایک پورا مطلب ان کی دو چیزیں ہیں BYC کی، ایک فائنانس سسٹم، ٹھیک ہے، ایک سیکیورٹی ان کی سسٹم ہے. یہ کس طرح منظم ہے، یہ دو چیزیں جو ہے یہ بہت بڑے ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ جو ہیں یہ کھیل رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس چیز پر جو ہے ریاستی ادارے اور باقی سب کو جو حکومت ہے ان کو سب کو سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کس طرح ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے جو آفیسران بیٹھے ہوئے ہیں بالخصوص بلوچستان کے، ان کی لازماً بہت ساری کمزوریاں ہیں. ہمارے جو سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں جو سمپیتھی چاہتے ہیں یا جو سپورٹ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی طریقے کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ جو ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کی بھی بالکل سپورٹ ہے. ایسے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ کبھی بھی یہ راجی مچی جس طرح گوادر کی ہوئی، تو میرے خیال میں کس سیکٹر کے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، مطلب کس طرح کے اداروں سے، سول اداروں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی سول اداروں سے، ڈاکٹر صاحب بیوروکریٹس ہیں، سیکٹریز ہیں ہمارے بلوچستان کے مطلب آفیسرز ہیں ہمارے بلوچستان کے بہت سارے، فیور دیتے ہیں. کئی حد تک جو ہمارے سرکاری لوگ تھے اس میں گوادر میں کہ اس میں انہوں نے جو ہے باقاعدہ ان کو گاڑیوں کے فیول جو ہے وہ سرکاری پرچیاں بھی ان کو دی ہیں. یہ سوچنے کا اگر کوئی بیوروکریٹ سیکٹری یا کوئی اور اس طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی. آخری سوال آپ سے میرا BYC کو لے کے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں جو بھی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ BYC کے اندر بھی ایسی کچھ سینسیبل وائسز ہیں جن کو اگر ٹیبل پہ بٹھایا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے تو وہ مارنگ کے سے علیحدگی کر کے کوئی بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، یا یہ سبھی کے سب ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، مطلب وہ اپنا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. لازماً اگر کہیں پر بہت سے ایسے ان کے مطالبات ہیں، دیکھیں ہمارا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہم اس سے ہٹ کر مطلب اگر ہم کہیں پر دیکھیں کہ بھلے ان کا نظریہ ہم سے اختلاف میں ہو، لیکن بہت سی ایسی ان کی باتیں ہیں جو بالکل درست بھی ہیں، جہاں جینیون باتیں ہیں ہم انہیں جو ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ان باتوں کو مانتے ہیں. وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ٹائم بھی نوشکی میں ہیں، اس ٹائم خزدار میں، شاید جو ان کی لیڈرشپ میں ہی مطلب لوگ آتے ہیں یا کہیں اور ہیں، مطلب کراچی وغیرہ وٹس ایور، وہ جو ہے ٹیبل ٹاک کرنا چاہتے ہیں، وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. لیکن اب ایک ان کے لیے مطلب چھوٹی سی ایک مجبوری بن گئی ہے مارنگ جو ہے انہیں ٹیبل ٹاک کے لیے جو ہے وہ رضامند نہیں ہے، جانے نہیں دیتی ہے. لیکن امید یہی ہے کہ اگلے جو چند دن ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے، اور لوگ جو ہیں انشاءاللہ بہت سارے لوگ جو BYC کے اندر ہی ہیں، جو BYC کی آپ کہیں کہ ایک ٹیم ہے، وہ سب ٹیبل ٹاک کرنے کے لیے راضی ہوں گے. بلکہ وہ اب تھک چکے ہیں کہ یار اب ہم کب تک، کبھی ہم دال بندین میں جلسہ کر رہے ہیں، کبھی ہم نوشکی میں کر رہے ہیں، کبھی ہم خزدار میں کر رہے ہیں، کبھی کوئٹہ میں کر رہے ہیں، کبھی ہم مچ میں کریں گے، دوسرے دن ہم نصیر آباد میں کریں گے. تو ہم اب تھک چکے ہیں. ہم اپنا جو ہمارا مسئلہ ہے، جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارا جو جینیون ایشو ہے، ہم اس میں ابھی جانا چاہتے ہیں. ہم جو ہے یہ بے وجہ کی جو ہے مسائل مزید پیدا نہیں کریں. بہت شکریہ بابر خجک صاحب. ناظرین، ہمارے ساتھ بابر خجک موجود تھے جو بلوچستان کی سیاسی اور ایک سوشل شخصیت ہیں. ان کا وہاں بڑا رول ہے، بلوچستان کو سمجھتے ہیں، گراس روٹ لیول تک سمجھتے ہیں، اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جن پہ اور ان پہ بولتے بھی ہیں جن پہ نہ تو بہت سارے سمجھدار سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ بہت سارے بولنے والے بولنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہم نے یہ ایک ایپیسوڈ بابر خجک صاحب کے ساتھ کی. آنے والے دنوں میں مزید ایپیسوڈز ہم بلوچستان کو لے کے کریں گے، جس میں گورننس کی بھی بات کریں گے اور صوبے میں کس طرح چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ایک عام بلوچستان کی جو آواز ہے وہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے بابر خجک صاحب کی صورت میں یا بلوچستان کی جو دیگر ایمرجنگ وائسز ہیں جو اپنے صوبے کی بہتری چاہتے ہیں، جو اپنے صوبے کے ایشوز کو حل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیجیے. نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.